غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم قیامت تک کرتے رہیں گے، دم میں جب تک دم کرتے رہیں گے۔ سرکار غریب نواز کا ذکر بھی کرتے ہیں، دم میں جب تک دم کرتے رہیں گے، اور ان کے ذکر کرنے کو ہم اپنے سیئات کا کفارہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہر سلسلے کا آدمی اپنے پیروں کا ذکر کرتا ہے، لیکن صحابہ کے اذکار، صحابہ کے آراس، صحابہ کرام کی زندگی بہت کم سے کم بیان کی جاتی ہے۔ 11ویں میں غوث پاک کی نیاز تو ہوگی، لیکن 26 ذی الحجہ کو مسلمانوں کے گھروں میں فاروق اعظم کی نیاز نہیں ہوتی۔ آج کی یہ محفل جشن سیدنا فاروق اعظم و جشن فخر ازہر میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور مجھ سے پیشتر برادر طریقت میرے کرم فرما حضرت علامہ منیب رضا صاحب قادری برکاتی رضوی صاحب نے بہترین خطاب حضور تاج الشریعہ پہ فرما دیا۔ گویا کہ جو عنوان 2 تھے، انہوں نے ایک عنوان پر مکمل خطاب کر کے جو ہے وہ مجھے دوسرے عنوان کی طرف مائل کر دیا، اور اب تاج الشریعہ پر اتنا بہترین خطاب ہو چکا ہے کہ اب اس خطاب کے بعد پھر کسی خطاب کی ضرورت تاج الشریعہ پر باقی نہیں رہ جاتا۔ اب رہا جو دوسرا عنوان ہے، اس کی طرف انہوں نے میری توجہ کو مائل کر دیا یا میرے لیے چھوڑ دیا۔ اچھا وہ انہوں نے دوسرا عنوان نہیں کہا، ورنہ یہ دونوں عنوان پہ بیان ہو جاتا تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے کیا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے کرم فرما حضرت علامہ منیب رضا صاحب بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، برادر طریقت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے میرے حوالے سے جو جملے بھی کہے ہیں، میں اس کا قطعی حقدار نہیں ہوں، لیکن ان کی محبت اور خلوص ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ ان جملوں کو میرے لیے دعا بنا دے اور میرے حق میں قبول فرمائے۔ زمین کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ روئے زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ سے افضل ہے، انبیاء کے بعد صحابہ سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ ان ذوات کا نام ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوا، بیٹھنا نصیب ہوا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنا نصیب ہوا، حضور کے ساتھ جنگوں میں جانا نصیب ہوا، حضور کو دیکھنا نصیب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مقدس کی تلاوت کو سننا نصیب ہوا۔ ہم لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا کرتا تھا، صحابہ کے سامنے قرآن اترا کرتا تھا۔ اور سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ والضحیٰ، انہوں نے رات و دن دیکھا، صبح و شام دیکھا، امن میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی گھوڑوں کی ٹانپوں سے لگی ہوئی جو گرد و غبار ہیں، جب وہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے جہاد میں جایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی ٹانپ سے لگنے والی گرد کی قسم بھی قرآن مقدس کے اندر یاد فرمائی ہے۔ جس کے گھوڑوں کی ٹانپ کی دھول کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرے، ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی، اور جن کے گھوڑوں کی یہ شان ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے والے صحابہ کی شان کیا ہوگی۔ صحابہ کرام وہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور صحابی مٹھی پر جو خیرات کرے، تو صحابی کا مٹھی پر جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ یعنی کوئی اعمال کے معاملے میں بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ کوئی یہ کہے کہ ابو ہریرہ نے تو مٹھی پر جو خیرات کیے تھے، آج 14ویں صدی کے اندر، 15ویں صدی کے اندر میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دوں اللہ کی راہ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صحابی کے مٹھی پر جو کے برابر بھی احد پہاڑ سونا تمہارا خیرات کرنا دونوں اکمل نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سوچو تو صحیح، صحابہ کی نماز کی طرح کس کی نماز ہو سکتی ہے؟ کسی کی نماز غوث الاعظم دستگیر کے پیچھے، کسی کی نماز صدیق اکبر کے پیچھے، کسی کی نماز اللہ اکبر غریب نواز کے پیچھے، کسی کی نماز امام اہل سنت کے پیچھے۔ صحابہ کی نمازیں مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہوئی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کی نگاہیں اٹھ جائے تو دم میں دم آ جائے۔ صحابہ
نمازیں پڑھ کے ان کی دعائیں حاصل کی ہیں، میرے آقا نے ان کو دعائیں دی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا کوئی صحابی حضور علیہ السلام و تسلیم کا درجے کے اعتبار سے اس کا درجہ کتنا ہی کم ہو، بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی اس کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب عام صحابہ کا مرتبہ یہ ہے، عام صحابہ کا، تو جو حضور کے صحابہ میں درجے والے صحابہ ہوں گے ان کے مرتبے کیا ہوں گے؟ صحابہ میں بھی درجے ہیں، جیسے جو صحابہ ہیں ان میں افضل صحابہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، ان میں بھی افضل وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر پہلے اول ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ وہ سابقون الاولون ہیں، اور سابقون الاولون میں بھی وہ افضل ہیں جنہیں ہم چار یار کہتے ہیں، اور ان چار یاروں میں سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں وہ شان رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ مراد ہے۔ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے، مراد رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ میں اللہ سے مانگا تھا، عمر ابن خطاب کو عرض کیا تھا، اللہ مکے میں دو عمر ہے، ایک عمر بن ہشام ہے اور ایک عمر ابن خطاب ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ اللہ نے عمر ابن خطاب کو عزت کی دولت عطا کی اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، ہر دن اسلام کے لیے ترقی کا دن ثابت ہوا، ہر دن عروج کا دن ثابت ہوا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میں اپنے جوانوں سے بات کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ سرکار غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم قیامت تک کرتے رہیں گے، دم میں جب تک دم کرتے رہیں گے۔ سرکار غریب نواز کا ذکر بھی کرتے ہیں، دم میں جب تک دم کرتے رہیں گے، اور ان کے ذکر کرنے کو ہم اپنے سیئات کا کفارہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہر سلسلے کا آدمی اپنے پیروں کا ذکر کرتا ہے، لیکن صحابہ کے اذکار، صحابہ کے آراس، صحابہ کرام کی زندگی بہت کم سے کم بیان کی جاتی ہے۔ 11ویں میں غوث پاک کی نیاز تو ہوگی، لیکن 26 ذی الحجہ کو مسلمانوں کے گھروں میں فاروق اعظم کی نیاز نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فاروق غوث پاک کی نیاز مت کر، غوث پاک سے زیادہ ایصال ثواب کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ حضور کے صحابہ ہے، اس لیے کہ غوث پاک تک جو دین پہنچا اس میں صحابہ کا خون شامل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں 11ویں مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، لیکن 26ویں بھی تو منائی جانی چاہیے۔ 18 ذی الحجہ عثمان غنی کی شہادت بھی تو منانی جانی چاہیے۔ 22 جمادی الاخر صدیق اکبر کا ذکر بھی تو کرنا چاہیے، تاکہ بچے کو پتا چلے کہ حضرات صحابہ کی قربانیاں کیا ہے۔ ایک کسویں رمضان شریف مولا کائنات کا اس بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو خاتم ولایت ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہم ہر علی کے پیر کا عرس کرتے ہیں، اور جو لوگ حقیقت میں عرس کے حقدار ہیں ان کا عرس نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اسی لیے خارجیوں نے ان صحابہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور یہ تانا دینا شروع کیا کہ سنی صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ ہم سے بہتر کوئی صحابہ کا ذکر کر نہیں سکتا۔ ہم سے بہتر کوئی صحابہ کا، سنت سے بہتر کوئی صحابہ کا نہ صحابہ کا ذکر کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کا ذکر کر سکتا ہے، نہ رسول اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ والوں کا ذکر کرنے کا حق ہے تو اس نے اہل سنت کو جماعت میں عمر فاروق اعظم اظہر کانفرنس حضور امین العلماء۔ ہم اپنے مشائخ کا، اپنے پیروں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن صحابہ کرام کے دن بھی منانے کے لیے ہم آج سے کوشش کریں گے، کیونکہ دن مناؤ گے تو پتہ چلے کہ صحابہ کیا ہے۔ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ رسول جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، وہ رسول جس کو خدا نے اتنی قوت دی کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، وہ رسول جس کو خدا نے اتنی قوت عطا کی کہ جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے باز
ترازو کی قوت میں لاکھوں سلام، لیکن میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن سے عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا، فاروق اعظم سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور فاروق اعظم 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور اس دن کے بعد سے اسلام کو کیسی عزت ملی، یہ فاروق اعظم کا کارنامہ کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم کی کوششیں کیا ہیں، فاروق اعظم کی کاوشیں کیا ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم جب اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے کریم آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان۔ پہلے تو یہ سنیں کہ جس دن فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اس وقت میرے آقا دار ارقم میں موجود تھے۔ فاروق اعظم کے اسلام کی خبر کو سن کر صحابہ نے خوشی میں اتنی بلندی آواز کے ساتھ، اتنی بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کے در و دیوار گونج اٹھے۔ صحابہ کرام فاروق اعظم کے اسلام لانے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو پوچھا آقا کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ پھر پوچھا حضور جب ہم حق پر ہیں تو اس چھوٹے سے کمرے کے اندر ہم چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں اعلانیہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ فاروق اعظم کی کاوش ہے، یہ ان کی کوشش ہے۔ حالانکہ حضور سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، لیکن یہ میرے کریم آقا انداز ہے جسے چاہیں جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہم حق پر نہیں، کہا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو پوچھا کہ پھر ہم چپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ کفار کی ایذا پہنچانے کی وجہ سے کہ وہ کہیں ایذا نہ پہنچائے صحابہ کو۔ فاروق اعظم نے کہا حضور چلیے ہم صحن کعبہ میں نماز پڑھیں گے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم آگے آگے اور آخری میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پیچھے پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، اللہ اکبر یہ چلے، اور عمر ابن خطاب نے فرمایا جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اب وہ میرے رسول کو روک کر کے بتا دے کہ کعبے کے سامنے میں نماز پڑھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے، جس دن اسلام قبول کیا ہے اس دن اللہ اکبر گویا کہ کفر کی کمر توڑ دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہم علی اعلان نماز پڑھیں گے۔ جس دن عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا اس دن مسلمانوں نے صحن کعبہ میں پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر نماز ادا کی ہے۔ یہ احسان ہے کہ مسلمانوں پر عمر ابن خطاب کا، اسی پر بس نہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع پر سیدنا فاروق اعظم اللہ اکبر سارے صحابہ اپنے اپنے انداز سے چھپ چھپ کر ہجرت کرتے رہے، لیکن جب فاروق اعظم مکے سے جانے لگے تو تلوار کمر میں لٹکائی، ہاتھ میں نیزہ سنبھالا اور کعبے کا طواف کیا، اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد کہتے ہیں مکے کے کافروں عمر ابن خطاب ہجرت کر کے مکے سے جا رہا ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو میرا مقابلہ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے، اس شان سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ سیدنا فاروق اعظم یہاں اس طریقے سے اسلام کو مضبوط کرتے ہیں، تقویت پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنی پوری زندگی اسلام کے نام کی ہے۔ فاروق اعظم کے دل میں محبت رسول کتنی تھی، ایک واقعہ جس کو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں لیکن واقعے کا اینڈ اور اس کا پس منظر شاید ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرے ابا میری بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دے، تو کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ آقا حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں طلاق دے دوں؟ تو اس کو اس عنوان میں ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ کا حق کتنا ہے، ماں باپ کا حق کتنا ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، اس میں ماں باپ کا حق بھی پتا چلتا ہے، لیکن اصل بات کچھ دوسری ہے، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میری بیوی خوبصورت ہے، فرما بردار ہے، نیک ہے، پارسا ہے، خدمت گزار ہے، اس کے باوجود بھی میرے ابا بغیر عذر شرعی کہتے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے طلاق کا، پھر بھی کہتے ہیں کہ طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے اپنے مسجد میں بیٹھ کر، بھئی جو زمین پہ بیٹھ کر کے لوح محفوظ دیکھے، وہ زمین پہ بیٹھ کے عمر ابن خطاب کے گھر کے حالات نہیں جانتے، جیسے ابن عمر نے کہا حضور نے کہا اگر تیرے ابا کہتے تو طلاق دے دے، اگر تیرے باپ کہتے تو طلاق دے دے۔ اللہ اکبر، یہاں پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ عمر جن کے لیے تم کہتے ہو کہ عدل میں فاروق اعظم کا مقام یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلایا، وہ عمر ابن خطاب جس کو برسر منبر کسی نے ٹوکا کہ عمر بتاؤ مال
غنیمت میں ایک ایک چادر آئی تھی اور ایک چادر سے ہمارے جبے نہ بنے تو ایک چادر سے تمہارا جبہ کیسے بن گیا جبکہ تم ہم سے زیادہ اونچے قد کے ہو؟ اس کا مطلب تم نے دو چادریں دی ہیں اور جس نے دو چادر دی اور مسلمانوں کو ایک چادر دی اس نے خیانت کی ہے، اور جو خیانت کرے وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد عمر ابن خطاب جو پرورده رسول تھے، جانشین رسول تھے، حضور کے شاگرد تھے، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت سے تربیت پائی تھی، اپنے خلاف جملے سن کر فاروق اعظم نے کہا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا، اور ان کا بیٹا اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی اور ابا کو بھی ایک چادر ملی تھی، لیکن امیر المومنین کا جبہ اتنا پھٹ چکا تھا کہ پہننے کے قابل نہ تھا، تو میں نے اپنے باپ کے پھٹے ہوئے جبے کو دیکھ کر کہا ابا نہ مجھے جبہ ہوگا نہ آپ کو ہوگا، اپنی چادر میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، ان دو چادروں کا آپ جبہ بنا لیں، تو میری چادر بھی میں نے اپنے باپ کو دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کوئی جلسے میں اٹھ کر کے مقرر پہ اعتراض کر لے تو اس کی ناک کی تیوری چڑھ جاتی ہے، اس کی پیشانی پر بلا جانے لگے، مرید اگر ہو تو مار کھلوا دے، پٹائی کروا دے، لیکن واہ امیر المومنین، واہ فاروق اعظم جس کا ذکر قرآن میں، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہے، اگر کسی کردار پر اعتراض کر کے سوال پوچھا گیا تو تیوری نہیں چڑھائی، ماتھے پر شکن نہیں آیا، اور جواب دے کر کے بتایا کہ اگر تمہارے کردار کے بارے میں کوئی سوال کرے تو تمہیں جواب اچھے سے دینا چاہیے، لیکن جب کردار اچھا ہوگا تو جواب اچھے سے دے گا انسان، جب کردار خود کا خراب ہو تو پھر اچھے سے جواب دینے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ فاروق اعظم ایسی ذات، کیا اسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ زبردستی کسی کی بیٹی کو طلاق دلوا دے، زبردستی کسی کی بیٹی کو طلاق دینے کی بات کرے؟ وہ فاروق اعظم جس نے جانوروں پہ ظلم کرنے والوں کو درے لگائے، وہ فاروق اعظم جس کے دور میں حالت یہ تھی کہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار جس کے نام سے کانپتے تھے وہ عمر ابن خطاب تھا۔ بیٹے نے بارگاہ رسالت میں کہا میرے ابا کہتے طلاق دے دے، حضور کیا کریں؟ حضور کہتے دے دے۔ چلے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اگر فاروق اعظم سے وہاں کوئی بھول ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام کو سید المعصومین ہے، حضور نے ان کی بھول کی کیسے تائید کی؟ نہ فاروق اعظم سے بھول ہو رہی تھی اور نہ حضور کسی کی بھول کی تائید کر رہے تھے، حضور کی نگاہیں غیب دانی دیکھ رہی تھی۔ عمر ابن خطاب کے گھر کیا ہے؟ پاک دامن بہو، خدمت گزار بہو، نیک بہو، پارسائے بہو، پھر بھی اس کو گھر سے نکالنے کی تدبیر کیوں کر رہے ہیں فاروق اعظم؟ تو فاروق اعظم کسی معمولی ہستی کا نام حضور دیکھ رہے تھے، کہا ٹھیک ہے دے دے طلاق، اور بعد میں طلاق ہو بھی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جس کے ساتھ جناب عبداللہ نے نکاح کیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی کہ جب سے اس سے نکاح ہوا تھا جناب عبداللہ نے بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم کر دیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آنا جانا کم کر دیا تھا۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ کسی کا حسن محبت رسول میں دیوار بن رہا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا طلاق دے کر گھر سے نکال دے، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کریم کی محبت میں دیوار بن جائے ہم اس دیوار کو توڑ لگتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کے اس مسئلہ پر جذبے کی ترجمانی اگر دو مصروں میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ حضور کی شریعت نے کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی سے جو ہونے گا نا اسے دل سے جدا کر دے، فکر کرنا پھرا کر دونوں کا اس پر فدا کر دے۔ پیش کرنے سے قاصر ہے، تاج الشریعہ کا فن یہ ہے کہ وہ دو مصروں میں اس کو بیان کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس خاتون کو گھر سے نکلوانے کی کوشش کی جو محبت رسول کی راہ میں دیوار بن رہی تھی، جو عشق مصطفیٰ کی راہ میں دیوار بن رہی تھی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت کیا کی تھی، ان کو کس بلندی پر چڑھایا تھا۔ سب سنابل شریف میں میر عبد الوحید بالگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں اور سیدنا جبریل علیہ السلام وہاں پہ موجود ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام سید الملائکہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا فرماتے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ ذرا سوچو جب غلاموں کو آسمان والے اتنا پہچانتے ہیں تو جس
ہیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. بیچارے ابھی تک نور و بشر پہ مناظرے کر رہے ہیں, بیچارے ابھی تک کے جو ہے وہ دیوار کے پیچھے علم نہیں پر گلے پھاڑ کر کے آواز اٹھا رہے ہیں. بیچارے کہتے ہیں کہ اختیار نہیں دیا, وہ اسی میں مصروف ہے, لیکن یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خود وہ عرش پہ اٹھ رہا ہے, فریب ہے. نبی کی عظمت کے ڈنڈے عرش پر بھی بجتے ہیں, اور فرش پر تو پھر غلام کی شان سے کرتے ہیں, تو غلاموں کی بات ہے, لیکن فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائے. مذاق کرنا مائک پہ میری عادت نہیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کے شعر کو اپنی مرضی سے بھی کوئی پڑھے تو بھی وہ بامعنی ہی رہتا ہے, بگڑتا نہیں ہے. یعنی بگاڑ کر بھی پڑھے تو بگڑتا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا یہ علو کیا جانے ہیں. فرش والے تیری شوکت کو یہ علو کیا جانے. خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریاد, خسرو عرش پہ جو ان کی عظمت کو نہ جانے پھر اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. جو ان کی شوکت کو نہ جانے, اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کی شوکت کو نہ جانے اس کو الو کہنا یہ الو کی بھی توہین ہے. اس لیے کہ اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیٹ سجدے میں گرا کرتے ہیں. انسانوں کے نبی کو نہیں پہچانتا کہ تیری عقل میں پتھر پڑے ہوئے ہیں. سجدنا مولا مشکل کشا علی کے مرتضیٰ کہتے ہیں میرا بچپنا تھا جب میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف گیا, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, تو میں نے دیکھا پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درختوں سے آواز آ رہی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کنکروں سے آواز آ رہی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے کہا آقا یہ آواز کیسی ہے, تو مولا نبی پاک نے فرمایا علی جو جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے سلام پڑھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے بھی پتھر حضور کو پہچانتے ہیں, درخت حضور کو پہچانتے ہیں, بکریاں حضور کو پہچانتی ہیں. اگر انسان نہیں پہچانتا اعلان کے بعد بھی, آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اب تک جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا. یہاں ایک بات خاص سمجھنے کی ہے, درود اس پہ پڑھا جاتا ہے, سلام اس پہ پڑھا جاتا ہے. درود و سلام کس پہ پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی پر آپ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے, تو پتھر کس پہ درود و سلام پڑھنا تھا؟ پتھر کس پہ درود؟ پتھر کو پتا ہے کہ نبوت اس وقت ملی ہے کہ جب وقت بھی نہیں تھا, جب کب کو کب کی خبر نہ تھی, جب جب کو جب کی خبر نہ تھی, جب تب کو تب کی خبر نہ تھی, نہ وقت تھا نہ دن تھا نہ رات, کچھ نہیں تھا. حتیٰ کہ آدم و حوا بھی پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے. آقا فرماتے اس وقت میں نبی تھا. بات دور نہ نکلے تو عرض یہ کر رہا ہوں, عرض کرنے کے لیے چلا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, جبریل امین موجود ہیں. عرض کیا عمر آ رہی ہیں. پوچھا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ کہ حضور زمین سے والے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. سرکار نے پھر کہا پھر جبریل بتاؤ نا میرے عمر کی فضیلت کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ حضور اپنے صحابہ کی فضیلت سننا چاہتے ہیں, صحابہ کی فضیلت سننا چاہتے ہیں. جبریل کو بھی کہا سنا فضیلت, میرے عمر کی فضیلت کیا ہے, کیا ہے میری عمر کی فضیلت. تو جبریل امین, تو پھر وہ جبریل امین ہے, سدرۃ المنتہا کا وہ بلبل ہے, جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں وہ جبریل جاتا ہے. تو جہاں کا ہوتا ہے وہی کی بات کرتا ہے, جس شان کا ہوتا ہے اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے. زبان سے پتا چلتا ہے کہ بات کرنے والے کی صلاحیت کیا ہے. جو فرشتوں کا سید و سردار ہو, جو فرشتوں کا سید و سردار ہو, سردار انبیاء نے اس سے کہا جب آسمان والے میرے عمر کو جانتے ہیں تو جبریل ذرا بتا میرے عمر کی شان کیا ہے. تو جبریل نے ایک جملے میں جو شان بیان کی ہے, زندگی بھر انسان اس کو بیان کرتا رہے کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں, یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرنے لگوں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. 1000 سال ختم ہو جائیں گے, فضیلت عمر ختم نہیں ہو سکتی. اور ان کی فضیلت کیا حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. سرکار فرماتے ہیں ہم امت میں ایک محدث ہے
اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ پوچھا حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس کی زبان پہ خدا کلام کرتا ہے، جس کی زبان پہ خدا کلام کرتا ہے، ہر امت میں کیسا بندہ ہوتا ہے؟ اور میری امت میں عمر ابن خطاب ہے۔ وہ فاروق اعظم مشورہ دیتے تھے تو اس کی تائید میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ یہ فاروق اعظم بھول گئے، آپ صحابہ کو بھول گئے۔ سوچو جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں آئیں وہ عمر ابن خطاب ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور نے کعبے کا طواف کیا، طواف کعبہ کے بعد خیال آیا واجب الطواف پڑھنا کہاں چاہیے، کہاں پر پڑھنا چاہیے، طواف کی نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں۔ فاروق اعظم نے اس کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہے اگر وہاں پڑھی جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ابھی عمر یہ کہہ رہے ہیں، بلبلے سجدہ آتے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم لاتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ فاروق اعظم کی شان، سیدنا عمر ابن خطاب کا مقام یہ ہے۔ عورتیں چہرہ کھلا رکھتی تھی، کچھ ناہنجار لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ فاروق اعظم نے اس کی آقا عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، کاش کہ پردے کا حکم آ جائے۔ ادھر عمر کہتے ہیں کاش پردے کا حکم آ جائے، ادھر آسمان سے پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا، ایک دعوت ہوئی، اس دعوت میں اونٹ ذبح کیا گیا۔ دعوت کے بعد مکے کے معمول کے مطابق یا عرب کے دستور کے مطابق کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ جب شراب کا دور چلا تو اس وقت شراب پیتے پیتے شاعری شروع ہو گئی، شاعری کرتے کرتے باپ دادا کی تعریف شروع ہو گئی، باپ دادا کی تعریف کرتے کرتے میرا باپ اتنا بڑا، میرا دادا اتنا بڑا، اس پہ بات چلی تو جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں اونٹ کی کھوپڑی کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، کسی نے اٹھا کر کسی کے سر پہ زور سے مارا، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ یہ بات گھومنے لگی مدینہ کے جبا میں کہ فلاں نے فلاں کو باپ داداؤں کی تعریف کی وجہ سے جھگڑے کی بنیاد پہ سر پہ ایسے اونٹ کی کھوپڑی مار دی کہ سر پھٹ گیا۔ فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یا رسول اللہ شراب کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی، نشے کے خلاف کوئی واضح حکم بیان فرما دے۔ ادھر حضرت عمر کہہ رہے تھے، ادھر جبریل آیت لا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے فاروق اعظم کی شان، یہ مرتبہ عمر ابن خطاب ہے۔ اور یاد رکھنا جس دن عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور تیرے لیے جتنے ایمان لانے والے تیرے امتی اتنے کافی ہیں۔ یعنی عمر ہو گئے، یہ 40 تیرے لیے کافی ہے، اب تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ اس شان کے مالک ہونے کے بعد فاروق اعظم کی اصل چیز جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ کون؟ ذالک من خشیہ ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ توریت میں ذکر، انجیل میں ذکر، قرآن میں ذکر، جس کی رائے کی تعریف میں قرآن کی آیتیں آئیں، وہ عمر جس کے لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں ان تاروں کی تعداد کی برابر عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ وہ عمر جس کے لیے یہ بات توریت میں لکھی ہے، کعب آبار کہتے ہیں، کعب آبار کہتے ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم کو کسی نے، بلکہ کسی نے کیا، فیروز نام کے شخص نے جب آپ پہ وار کیا اور آپ شہادت کے قریب ہو گئے تو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت کعب احبار نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ یہ شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، اگر یہ اللہ سے کہہ دے کہ مجھے نہیں جانا، میری زندگی بڑھا دے، تو اللہ اس کے کہنے پر اس کی زندگی بڑھا دے گا۔ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ جب کعب احبار کی یہ عبارت، یہ ان کا جملہ فاروق اعظم تک پہنچایا گیا کہ آپ نے یہ کہا تو آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ نے مرتبہ تو دیا ہے، لیکن اب میں رہنا نہیں چاہتا، جس یار کی جدائی میں اتنا تڑپتا ہوں، اب جا کر کے اس کی لقاء حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کعب احبار ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے گھر پہ آئے اور کہا کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہونے والا شخص کہاں ہے؟ کیا کہا؟ انداز پوچھنے کا دیکھو، جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے؟ اس وقت آپ کے نکاح میں امام حسین کی سگی بہن حضرت ام کلثوم تھی آپ کے گھر میں۔ یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، امام حسین کی سگی بہن۔ روافض
سیدہ زینب کا ذکر خوب کرتے ہیں لیکن حضرت ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے. خطبہ زینب یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے لیکن جملہ ام کلثوم بھول گئے. صرف اس لیے کہ ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں تھی اور فاروق اعظم ایک رشتے سے حضرت سیدہ فاطمہ کے داماد ہوتے ہیں, امام حسین کے سگے بہنوئی ہوتے ہیں. یہ رشتہ ہے ان لوگوں کا آپس میں جن کو روافض گالیاں دیتے, صحابہ کو گالیاں دیتے, اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ سنی کہلانے والے نام نہاد سنی بھی صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں. یاد رکھنا اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جانا, لیکن کبھی کسی صحابی کی بے ادبی کا تصور بھی مت کرنا, اس لیے کہ سچا محب اہل بیت وہی ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. اگر صحابہ کی محبت نہیں وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا. ماہ محرم شریف آ رہا ہے, ابھی صحابہ پہ تبرے بکی جائے گی, صحابہ کے خلاف باتیں کی جائے گی. سنیو, صحابہ کے خلاف کس منہ سے گفتگو کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والا بظاہر کوئی تھا نہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے کون چلا تھا؟ ہم تو 1450 سال کے بعد آج نبی کی محبت کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں. جب کوئی نہیں تھا آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کے پیر میں لوگ جوتیاں پہناتے ہیں, لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں, لوگ گلدستے دیتے ہیں, لوگ تحفے اور تحائف دیتے ہیں. تو آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے. جب نبی کی محبت کے دعوے کی بنیاد پر پتھر مارے جاتے تھے صحابہ نے اس وقت نبی سے محبت کی. جب انعام ملے تو محبت کا دعویٰ آسان ہے. جب مارا جائے, جب پیٹا جائے, وطن سے نکالا جائے, جب کوڑے برسائے جائے, جب خاندان مخالف ہو جائے, اس وقت صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. دعویٰ نہیں محبت کی ہے اور بلکہ محبت کا حق ادا کیا ہے. یہ حضور کے صحابہ. تو حضرت ام کلثوم امام حسین کی سگی بہن فاروق اعظم کے نکاح میں کعب احبار آتے ہیں. یہ بہت بڑے عالم تھے توریت اور انجیل کی, اور دور فاروقی میں اسلام قبول کیا فاروق اعظم کے دور. تو آ کر کے گھر پہ پوچھتے ہیں جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ ہے؟ حضرت ام کلثوم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت کعب اسلام قبول کر چکے تھے لیکن وہ پہلے یہودی تھے. تو جب یہ جملہ سنا کہ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص گھر میں ہے, فاروق اعظم کے پاس آ کے روتے ہوئے کہتی دیکھو وہ یہودی کیا بکرا ہے, یعنی غصے میں تھا. حالانکہ وہ یہودی اب نہ تھے لیکن ایک بیوی نے شوہر کے خلاف وظائف خلاف ہی تو لگتا تھا. یہ جملہ سنا جو سمجھا غصے میں دیکھو وہ یہودی کیا بکرا ہے. فاروق اعظم نے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ گھر میں ہے. فاروق اعظم گئے, ان کو کھڑا کیا اس طرح سے کہ ام کلثوم بھی سن لے. پوچھا بھائی تم نے مجھے یہ کہا کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے؟ کہا بالکل کہا. تو کہا کہ میں جہنم کے دروازے پہ کیسے کھڑا ہوں, ذرا اس کی وضاحت کر دیں. کہا یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب نبی کا صحابی وہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے. کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا لوگوں کو جہنم سے روکتا رہے گا. اسلام کے اندر فتنے نہیں ہوں گے. جب تک وہ زندہ رہے گا اسلام میں فتنے نہیں ہوں گے. وہ جہنم سے لوگوں کو روکتا رہے گا, لوگ جہنم میں نہیں آئیں گے. اسی لیے کہ جب تک فاروق اعظم تھے مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی فرقہ نہیں تھا. اسی لیے کوئی کلمہ پڑھنے والا اس دور میں جہنمی نہیں تھا کیونکہ فرقہ نہیں تھا. منافقین الگ تھے جو کافر تھے, مومنین الگ تھے جو مومن تھے, لیکن مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں فرقے اس وقت پیدا ہوئے جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت. اسی لیے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا کہا کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں. بلکہ حضور کی دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے. آقا فرماتے ہیں میری امت میں ایک فرد ہے جب تک وہ زندہ ہیں فتنوں کا دروازہ بند ہے, جس دن وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. سرکار نے کہا فرمایا ٹوٹ جائے گا. پوچھا کہ حضور وہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ عمر ابن خطاب ہے. تو جب یہ روایت پہنچی تو پوچھا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کہا کھل جائے گا نہیں کہا تھا بلکہ کیا کہا تھا؟ ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب اگر کھل جائے گا کہا ہوتا تو کوئی طاقتور آ کر اپنی تدبیر سے اس کو بند کر سکتا تھا, لیکن آقا نے کیا فرمایا کہ ٹوٹ جائے گا. یعنی جس دن سے حضرت عمر کی شہادت ہوگی اس کے بعد سے پھر اسلام میں فتنے پیدا ہی ہوتے رہیں گے, فتنے رکیں گے, ختم نہیں ہوں گے کیونکہ فتنے کا دروازہ ٹوٹ گیا, اب وہ بند نہیں ہو سکتا. جب دروازہ ہے ہی نہیں تو بند کیسے ہو سکتا؟ یہ شان فاروق اعظم ہے. آپ جانتے ہیں دور فاروقی میں ایک چرواہا تھا, وہ درخت کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھتا تھا اور اس کی بکری کو کبھی بھیڑیا لے کر نہیں جاتا تھا. یہ راز کسی نے پوچھا کہ بھئی تم نماز پڑھتے ہو تیری بکری کبھی بھیڑیا نہیں کھاتے تو وجہ کیا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا
جب میں جنگل میں بکریاں لا کر چھوڑتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اے جنگل کے بھیڑیوں، یہ دور فاروق اعظم کا دور ہے اور تمہیں فاروق اعظم کا واسطہ میری بھیڑیوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا، تو فاروق اعظم کا واسطہ دیتا ہوں تو بھیڑیا جو ہے میری بکری کبھی نہیں کھاتا۔ آپ غور کریں فاروق اعظم کی شان ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا اقبال کا شعر، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں، بحر ظلمات میں دوڑاتے گھوڑے ہمیں۔ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیسے دوڑائے گئے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب دیکھا صحابہ نے کہ ادھر رومی منہ چڑھا رہے ہیں اور ادھر یہ کوئی پل اور برج نہیں ہے جس سے ہم جا سکے، تو اس وقت جو قائد و سالار تھے اس لشکر کے، انہوں نے کہا اے دریا ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں اور عمر ابن خطاب ہمارا امیر ہے، اسی کا واسطہ ہمارے لیے راستہ دے دے۔ اور یہ کہہ کر کے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے اور یہ نے لکھا ہے کہ گھوڑے کی ٹانگ پر بھی پانی کا اثر موجود ہے۔ اللہ رسول کے واسطے کے بعد عمر کا نام آ رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ یمن والے آج بھی اپنے گھر کے اوپر عمر لکھتے ہیں، اس لیے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر کے نام کا اثر یہ ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ فضیلتیں یہ شان ہونے کے باوجود فاروق اعظم اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے دل میں کتنی تھی، جس کو شان مل جاتی ہے اور وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو ہے کہ جس کو واقعی شان ملتی ہے وہ کبھی بے خوف نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ میں تو فلاں کا مرید ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو فلاں سے منسوب ہیں، ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ پیر بخشوائے گا، پیر بخشوائے گا، پیر بخشوائے گا۔ یہ اتنا چلن ہو گیا کہ عمل سے بے خوف ہو گئے۔ مجھے قطعی اس سے اختلاف نہیں ہے کہ پیر بخشوائے گا، کوئی اختلاف، بالکل بخشوائے گا پیر، لیکن پیر کا مرید تو بن، پیر کا مرید تو بن۔ غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ سچا مرید کون ہے؟ غریب نواز سے پوچھا، اس آقا کی بات کروں جس سے ہندوستان میں کسی کو اختلاف نہیں، سچا مرید کون ہے؟ فرمایا جو طبعی حاجتوں کے علاوہ مصلے سے نہ اٹھتا ہو وہ سچا مرید ہے۔ طبعی حاجت مطلب کھانا پینا اور ضرورت کے مطابق سونا، اس کے علاوہ جو مصلے سے نہ اٹھتا ہو وہ سچا مرید ہے۔ اب بتاؤ جو سچا مرید بننے کے لیے اتنی سخت کنڈیشن غریب نواز لگاتے ہیں تو سچا پیر بننے کے لیے غریب نواز نے کتنی سخت کنڈیشن لگائی ہوگی۔ لیکن آج حالات بدلتے جا رہے ہیں، دین کو ہم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ میری بات کا برا نہیں ماننا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا دوست ہوں۔ نمازیں ہمارے دامن میں نہیں، عبادت ہمارے دامن میں نہیں، تلاوت قرآن ہم نہیں کرتے، ہمارے گھروں میں قرآن پر تہ بتہ دھول جم رہی ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی روز کھل رہا ہے، ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھجن کی آواز آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں کفریہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جنابت کی حالت میں دوپہر تک کے سونے والے سو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ زنا کے مناظر ہمارے گھروں میں دیکھے اور دکھائے جا رہے ہیں۔ جوان جوان بیٹیوں کو بازو میں لے کر کے باپ زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، بہن دوسری بہن کے بازو میں بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے۔ گھروں کے حالات یہ ہیں، اور اس کے بعد ضرور یہ ہے ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں نا، ہم جہنم مار گاڑی میں ڈال کر کھٹوں میں نہیں پھینکتا۔ اگر واقعی دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نہ نکلتا۔ اگر واقعی دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو مسجد کو ویران نہ کرتا۔ اگر واقعی دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو مسجد مسیح خانہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ٹرین چھوٹنے کا ڈر ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، اور اللہ کا ڈر دل میں ہو تو فجر میں آنکھ کیوں نہیں کھلے گی؟ ٹرین چھوٹنے کا ڈر ہے تو آنکھ کھل گئی، خدا کا ڈر نہیں، خدا کا خوف نہیں، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہیں۔ آج کم و بیش مسلمانوں کی 70% آبادی بے نمازی ہے، اور عورتوں میں تو 80-90% عورتیں بے نمازی ہیں۔ کیا حال ہے فاروق اعظم کا؟ اتنی بڑی شان، لیکن فاروق اعظم کے گال پر مسلسل رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جیسے کہیں نل سے پانی مسلسل ٹپکتا ہے تو کیسے پانی کا نشان ہوتا ہے، ٹانکی پر مسلسل پانی بہتا ہے، اس کے ویلے بہتے ہیں تو کیسے نشان ہوتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پہ گال پر ایسے آنسوؤں کا نشان پڑا رہتا تھا۔ اور جانتے ہیں جب رات کو سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر پہ آتے تو سونے سے پہلے تکیے کے نیچے سے ایک درہ رکھا رہتا تھا تکیے کے نیچے، اور وہ درہ نکال کر اپنے پیروں پر مارتے اور اپنا خود حساب لیتے اور کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام تو نے کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام تو نے کیا۔ کیا ہم بھی سونے سے پہلے کبھی احتساب کرتے ہیں؟ کبھی ہم سوچیں تو دماغ کے اندر ایک لسٹ بنائیں، کبھی غور کریں بستر پہ لیٹنے سے پہلے کہ آج ہم نے خدا کو راضی کرنے والے کتنے کام، ہم نے اللہ کو منانے والے کتنے کام کیے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نامے اعمال میں گناہوں کے سوا اور کیا ہے۔
جھوٹ دن بھر ہم بکتے رہتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بدنظری ہم کرتے ہیں، مرنا نہیں، اللہ کو حساب نہیں دینا۔ آپ کو بتاؤں، آؤ دیکھو، دل دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس واقعے کو سننا، اور میرے الفاظ کے جامع میں یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر جن کی شان آپ سن چکے ہیں، جن کے مرتبے آپ سن چکے ہیں، کم و بیش آپ نے 10 سال سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان حکومت کی، اور آپ کی حکومت کیا تھی؟ پہلے اس کا ایک اشارہ سن لیں، ایک اشارہ۔ جب مدینہ طیبہ میں قحط آ گیا تو فاروق اعظم اپنے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ بچے پھل کھا رہے ہیں، پھل گھر کے اندر سے۔ آپ نے بچوں سے پھل چھین لیا اور فرمایا مسلمان تو روٹی کے ٹکڑوں کو ترسے، اور عمر کے بچے گھر میں پھل کھائیں، تمہارا حق نہیں۔ یہ عمر ابن خطاب، یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد بھی روزانہ بکریاں چرانے کے لیے خود جاتے تھے، اپنی بکریاں خود چراتے تھے۔ فاروق اعظم کا حال یہ تھا، کیا عدل تھا، کیا انصاف تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کچھ حساب لکھ رہے تھے، پھر چراغ بجھا دیا، دوسری ڈائری نکالی اور دوسرا چراغ جلایا، ذرا دھیان دینا، دوسرا چراغ جلایا، پھر حساب لکھنا شروع کیا۔ دیکھنے والے نے کہا وہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ نے وہ بجھا کر یہ جلایا، ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدل گیا۔ فاروق اعظم نے کہا پہلا جو حساب کر رہا تھا وہ حکومت کا کر رہا تھا تو چراغ بھی حکومت کے پیسے سے جل رہا تھا، اور دوسرا حساب اب گھر کا کر رہا ہوں تو چراغ میں نے گھر کا جلا دیا، حکومت کے پیسے سے چراغ جلا کر گھر کا حساب کرنا جائز ہے۔ یہ اس شان سے حکومت کی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ لیکن اب سنو کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ جس دن فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اس دن میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے بتا کہ تو نے عمر کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نے فاروق اعظم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ عمر جو پوری رات روتا رہے تیری یاد میں، وہ عمر جو جام شہادت نوش کرے، وہ عمر مسلمانوں سے محبت کا جذبہ کیا۔ جب آپ پر حملہ ہوا تو فاروق اعظم نے پوچھا اس شدید زخم کی حالت میں بھی کہ مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ جذبہ دیکھو، مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کہنے والوں نے کہا کافر تھا، کہا الحمدللہ۔ کہا کیوں؟ مسلمان ہوتا تو؟ کہا مسلمان ہوتا تو میری وجہ سے جہنم میں جاتا، اس لیے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ جذبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا جس کی شان یہ تھی، جس کا ایمان لانا بے مثال، جو مراد رسول تھا، جس کی ہجرت بے مثال، جس کی خلافت بے مثال، جتنی فتوحات فاروق اعظم کے دور میں ہوئی اتنی فتوحات کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ وہ فاروق اعظم شہید ہو گئے، حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے، ان کا حال کیا، قبر میں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہتے سوتے ٹائم روزانہ یہی دعا کرتا تھا، دعا کرتے کرتے 12 سال بیت گئے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ فاروق اعظم ہرے رنگ کے لباس پر، سبز رنگ کے لباس، اور دنیا سے جانے والوں کو ہرے رنگ کے لباس میں دیکھنا یا سفید رنگ کے لباس میں دیکھنا یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے، اور لال رنگ کے لباس میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے دیکھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ فاروق اعظم لنگی باندھے ہوئے جسم پہ لباس ہے اور ایسے آ رہے ہیں جیسے ابھی غسل کر کے حمام سے نکلے ہیں، ابھی غسل کر کے حمام سے نکلے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے کہا امیر المومنین اللہ آپ پہ رحم کرے۔ میں روز دعا کرتا تھا کہ آپ کو میں خواب میں دیکھوں کہ شہادت کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں عبداللہ میری شہادت کو کتنے سال بیت گئے؟ حضرت عبداللہ نے کہا امیر المومنین 12 سال بیت گئے، 12 سال۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں جس دن سے شہید ہوا تھا اس دن سے آج تک اللہ مجھ سے حساب لے رہا تھا اور میں اپنے اللہ کو جواب دے رہا تھا۔ وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، وہ پوچھتا رہا میں جواب دیتا رہا، حتیٰ کہ 12 سال تک جواب دیتا رہا۔ آخر میرے اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور اس نے مجھے بخش دیا اور آج تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پر تفسیرہ اب میں بعد میں کروں گا، پہلے ایک بات، اس روایت کو لے کر کوئی حضرت فاروق اعظم سے پہ تبرہ نہ کرے، اس لیے وضاحت کر دوں۔ فاروق اعظم سے اللہ حساب لے رہا ہے، اللہ حساب لے رہا ہے۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک۔
گدے کو اللہ نے 12 سال تک حساب دیا. ہم کہتے ہیں لیا کس نے؟ اللہ نے. یہ فاروق اعظم کی شان ہے. حساب کس نے لیا؟ اللہ نے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کتنا تھا؟ ایک. حضرت موسیٰ نے کتنا جواب دیا؟ 4. میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، درخت کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اسی سے ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں. اللہ نے سوال ایک کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب کتنے دیے؟ 4. کیا خدا کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے تھے؟ معاذ اللہ جانتے تھے، لیکن موسیٰ کلام کو لمبا کر کے اللہ سے شرف ہم کلامی میں اور طویل چاہتے ہیں، اس میں اور اضافہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ یار سے گفتگو کرنے کی لذت یہ تو وہی بھی جانتے ہیں، عاشقی جانتے ہیں. تو موسیٰ سے ایک سوال ہوا لیکن کلام لمبا اس لیے کر دیا کہ جتنا لمبا جواب دوں گا اتنا ہم کلامی کا شرف زیادہ نصیب ہوگا. اب کوئی بات تو کہے کہ 12 سال تک خدا سوال کرتا رہا تو یہ بھی تو دیکھ کہ سوال کرنے والا کون تھا. وہ سوال کرتا رہا، عمر جواب دیتے رہے اور خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتے. یہ شان فاروق کی ہے. لیکن سوال کر کے ہمیں آگاہ کیا گیا کہ جب عمر سے اتنا سوال ہو سکتا ہے تو تم سے کتنا. اور عمر تو سچے سچے تھے، سب کا جواب دے گئے اور کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ ممکن ان سے یہ سوال ہوا ہوگا کہ خلافت کیسے سنبھالی، ممکن ہے سوال ہوا ہوگا تو یہی تو جواب دیا ہوگا کہ اپنا چراغ جلا کر کے اپنا حساب کرتا تھا، حکومت کا چراغ جلا کر حکومت کا حساب کرتا تھا. ایک مرتبہ گھر میں غنیمت کی خوشبو آ گئی، غنیمت کا مشک آ گیا. شیشی میں ڈال رہے تھے بانٹنے کے لیے، بیوی بھی ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی ڈال گئی تھی. شیشیاں پیک ہو گئی. فاروق اعظم نکل گئے بانٹنے کے لیے. گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تجھے یہ مشک کہاں سے ملا؟ یہ تمہارے غنیمت کا مشک ہے. بیوی نے کہا حضرت جو آپ کا ہاتھ بتا رہی تھی نا مشک پیک کرنے کے لیے، تو ہاتھ میں مشک لگ گئی تھی، اس کو اپنے دوپٹے سے مل لیا. کوئی گناہ ہے؟ فاروق اعظم نے دوپٹہ لیا اور اس کو مٹی سے مل مل کے دھوتے رہے، پانی ڈالتے رہے، سونتے رہے، پانی ڈالتے رہے، ملتے رہے، سونتے رہے، جب تک پوری خوشبو ختم نہیں ہو گئی. اس وقت تک دوپٹہ دھلتے رہے. فرمایا ہمیں بانٹنے کا اختیار دیا گیا تھا، لوٹنے کا حق ہمارا نہیں. یہ ہے یہ دیندار، یہ نبی کے قرآن جانشین یہ ہیں، حضور کے جانشین یہ ہیں کہ ہاتھ میں لگا ہوا مشک دوپٹے کو پوچھنا کوئی گناہ نہ تھا، لیکن دنیا کو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جن کی تربیت کی ہے یہ شان ہے. اب آگے بڑھتے جملہ سن لو. لوگ کہتے ہیں عمر نے اور صدیق اکبر نے حضرت علی سے معاذ اللہ خلافت کو چھین کر کے خیانت کی ہے. ارے جو غنیمت کے مشک میں خیانت نہیں کرتے وہ خلافت کے معاملے میں خیانت کیسے کر سکتے؟ یہ شان ہے حضور کے پروردگار، حضور کے جانشین ہے. اللہ اکبر. تو یہ حال تو جواب تو کیسے دیا؟ کامیاب ہو گئے. لیکن سنیو، اللہ نہ کرے اگر ہم سے پوچھ لیا جائے، میں تو کہتا ہوں اللہ گناہ کا سوال کر لے، جواب دینا دور کی بات ہے. اگر اللہ ہماری نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے کہ بتا تو نے جو نماز پڑھی تھی کیسے پڑھی، تو تم نماز جو پڑھی تھی اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے. کیونکہ ہماری نماز کیسی تھی جس میں وضو کرنا نہیں آتا تھا، جس میں غسل کرنا نہیں آتا تھا. وضو غسل صحیح بھی کیا تو بھائی کا کینہ لے کر مسجد گئے تھے، کسی کو گالی دی تھی مسجد میں جا کر، مسجد میں برس پڑے تھے جا کر، امام کی خامیاں نکالی تھی جا کر. پھر اس نماز کے اندر کبھی بکری کا چارہ لانے پہنچ گئے، کبھی بچے کو اسکول پہنچانے پہنچ گئے، پھر کبھی بیوی سے جھگڑا کرنے پہنچ گئے. یعنی ایک نماز ہے 2 رکعت اور اس میں اتنے سارے جھگڑے دل و دماغ میں گھوم رہے. اللہ گناہ کے بارے میں سوال کرے، جواب دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے. اور ہم وہ دن بھلا بیٹھے، ہم وہ دن بھلا بیٹھے. ہمیں تو نہ ایمان کے خاتمے کی فکر، نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی فکر. یاد رکھنا اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا طوطا ہاتھ سے نکل نہ جائے. سیدنا فاروق اعظم تو وہ تھے کہ جو خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور پوری قوم کے دل میں اللہ کا وہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ اکبر. فاروق اعظم کا دور ایسا سنہری دور ہے کہ اس دور کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رات کی تاریکی میں، توجہ کریں، رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں بھیس بدل کر کے گھومتے تھے. بھیس بدل کر کہیں کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہا ہے، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا ہے. کیا وہ عمر تھے. ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ فاروق اعظم اکیلے بھیس بدل کر گلیوں میں گھوم رہے تھے. گھومتے گھومتے کچھ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک کپل میاں بیوی سردی کی ٹھنڈی رات میں آ رہے ہیں اور اس عورت کو بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو جیسے سامنا ہوا اس اجنبی مسافر نے سمجھا کہ کوئی عام آدمی ہے،
کہا کہ اجنبی کیا تو ہماری مدد کرے؟ تو کیا ہوا؟ کہ میری بیوی کو بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، ہم مسافر ہیں، تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا رکو، یہاں تو محلے کا کارپوریٹر کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کے راستہ کراس کرانے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور یہاں کے مالدار لوگ، پسینے والا کوئی غریب جس کے جسم میں بدبو آ رہی ہو، اگر مسجد میں ایک صف میں کوئی بازو میں لگ جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کوئی دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ انانیہ کا یہ حال ہے، دولت آتی ہے تو یوں چربی چڑھتی ہے، یوں تکبر آتا ہے، دل و دماغ زمین پہ نہیں رہتے، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، لیکن وہ تین بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا امیر المومنین۔ ایک مسافر کہتا ہے کہ اجنبی کیا تو ہماری مدد کرے ان کاموں کو؟ میں ابھی آ گیا، گھر میں اپنی بیوی کو لائے، کہا کہ چلو ایسا ایسا میرے دوست کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کی بیوی اس عورت کے ساتھ لگ گئی۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ گڑ میں کچھ چیزیں ملا کر آگ پہ پکائی جاتی تھی اور ڈیلیوری والی عورت کو کھلایا جاتا تھا۔ شاید ہندوستان کے بھی کئی علاقوں کے اندر یہ چیز ہے کہ جب عورت جب وہ بچے کو دنیا میں جب وہ ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو گڑ کی کچھ چیزیں اس کو کھلائی جاتی ہے۔ ادھر فاروق اعظم کی بیوی اس عورت کے ساتھ ہے، اور ادھر فاروق اعظم چولہا جلاتے ہیں اور ہانڈی کے اندر گڑ اور کچھ چیزیں ڈال کر کے منہ سے پھونک پھونک کر اس کو پکاتے ہیں۔ وہ مسافر حیران تھا کہ یہ کون اتنا مخلص بندہ ہے کہ جو میرے لیے میری بیوی کے لیے اتنا کر رہا ہے۔ وہ روکتا رہا کہ میں کر لیتا ہوں، کہا نہیں میں نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حیران تھا کہ جب میرا کام ہو جائے گا تو میں پوچھوں گا کہ آپ کہاں کے ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو؟ بس بچے کی ولادت ہوئی، ادھر خوشی میں آپ کی بیوی نے پکار کے کہا امیر المومنین آپ کے مسافر دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بس جیسے ہی طرف سننا تھا اس شخص کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان ہے جو میری اس قدر خدمت کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی اور نہیں، تین بر اعظموں پہ اکیلے حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ہے جو ایک مسافر کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام، یہ شان اب یہ مرتبے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آخرت کا کتنا خیال ہے، آخرت کی کتنی فکر۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کاش عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے، اور قیامت کے دن عمر سے اللہ اس کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کرتا، میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ ہے رسول پاک کے صحابہ کی شان۔ ہم نے بلا دیا، دین بلا دیا، مذہب بلا دیا، اور ہم رسموں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، رسموں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب جسم سے رشتہ روح کا ٹوٹ جائے گا، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو اچھا کیا وہی ساتھ لے جاؤ گے، اور جو برا کیا وہ ساتھ لے جاؤ گے۔ کب تک برائیوں میں ڈوبے رہو گے، کب تک غیبتیں کرو گے، کب تک چگلیاں کرو گے۔ حضرت فاروق اعظم کی احتیاط، ایک مرتبہ بغل میں پھوڑا ہو گیا، لوگ عیادت کے لیے آئے، پوچھا کیا ہوا، کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا۔ اتنا لمبا کلام کرتے ہیں ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا، بغل کیوں نہیں کہتے؟ فرماتے کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس کو لکھ دیتے ہیں، اور جو لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن اس کو پڑھنا بھی پڑے گا، اور کہاں پڑھنا پڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ جو لفظ بغل تم کہتے ہو، اگر یہ فرشتوں نے لکھ لیا اور میرے اعمال کے اندر درج ہو گیا، قیامت میں اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، تو اللہ کے سامنے بغل کہنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں دنیا میں بغل نہیں کہتا، ہاتھ کے نیچے کہتا ہوں۔ آپ سمجھے، یہ بغل تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے اس کے لیے بھی کسی چیز کا انتخاب کیا۔ آپ غور فرمائیے احتیاط کن کی؟ جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارت اپنی زبان سے عطا فرمائی تھی، حضور نے جن کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اور جو وہ سعید ابن زید فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جو وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور ان میں سے دوسرے نمبر پہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس خوف کے ساتھ زندگی گزاری سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر، آپ کے دور میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والے پر پابندی تھی، سیدنا فاروق اعظم کا حال یہ تھا۔ لیکن ہم ان کی زندگی کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر نہ اتنا تقویٰ ہے، نہ اتنی پرہیزگاری ہے، نہ اتنا تقدس ہے۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بات ایک پر لے جاؤں، ایک بات فاروق اعظم کے حوالے سے اور ایک بات حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے، اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوان فاروق اعظم جب دیکھتے تھے کسی کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو اس کو چیک کرتے تھے تقویٰ کتنا ہے۔ اور یاد رکھنا آپ کا رنگ کیسا ہے اس پر بخشش نہیں ہوتی، آپ کس خاندان سے ہے اس پر بخشش نہیں ہوتی، آپ کی ڈگری کیا ہے اس پر بخشش نہیں ہوتی، آپ نے کس کالج سے کس مدرسے سے پڑھا ہے اس پر بخشش نہیں ہوتی، آپ کس شہر میں رہتے ہیں اس پر بخشش نہیں ہوتی۔ آخرت کس کے لیے ہے؟
تو کہا جاتا ہے والعاقبۃ للمتقین، آخرت صرف متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ فاروق اعظم نے تقوی کو کیسے عام کیا، اور پھر تاج الشریعہ کا تقوی کیا تھا اینڈ کرتا رضی اللہ عنہ کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے۔ ایک بار فاروق اعظم نکلے اپنے گھر سے، ویس بدلا، لباس بدلا، اور سوچا کہ ذرا میں چیک کروں، حالات دیکھوں کہ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے۔ یاد رکھنا اعمال جیسے ہوتے ہیں سیاسی حالات ویسے ہی بنتے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ سیاسی حالات اعمال کی بنیاد پہ بن کر بگڑتے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے سیاسی حالات بھی بن کر بگڑتے ہیں، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو ان کے گناہ کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے تاکہ آخرت میں ان کو نہ ملے۔ اس لیے اور کافر کتنا بھی پاپ کرے، کچھ بھی کرے، ان کو چھوٹ ہے، ان کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ان کو سارے عذابات زیادہ تر آخرت میں دیے جائیں گے، دنیا میں بہت کم یا نہیں کے برابر، کیونکہ ان کے لیے دنیا گویا کہ جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں مومن کی جنت ہے اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو یاد رکھنا چھوٹا سا بھی گناہ کرو گے تو کانٹا چبھنے کی شکل میں اس کی سزا آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے، گناہ چھوڑ دو، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور تکلیف آئے تو توبہ کیا کرو کہ کوئی نہ کوئی گناہ کی وجہ سے ہے۔ تو فاروق اعظم نکلے کہ ذرا چیک کرو، دیکھو تو صحیح، تلاش کرو کیا چل رہا ہے۔ چلتے چلتے مدینہ شریف کے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ ایک چرواہا درخت کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اور بکریاں چل رہی ہیں۔ فاروق اعظم خوش ہو گئے، جوان ہے، نماز سے اتنا شوق اور شرف ہے، لیکن کبھی کبھی نمازی بھی نماز کے پردے کے پیچھے بڑے دھوکے باز نکل جاتے ہیں۔ پردہ الگ ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، نعرہ اور ہوتا ہے، نعرے کے پیچھے اور ہوتا ہے، باتیں اور ہوتی ہیں، باتوں کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ نا مکتبہ فکر کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، مکتبہ فکر کا نام محبت اہل بیت، اور پیچھے صحابہ کی توحید۔ مکتبہ فکر کا نام محبت صحابہ، پیچھے اہل بیت کی توحید، یہ سب تو چل رہا ہے، آگے بڑھنا کچھ اور ہے، پیچھے گندگی کچھ اور۔ تو فاروق اعظم نے سوچا کہ نماز کے پردے میں لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دینا، ذرا چیک کرنا چاہیے۔ گئے، کسی کو آتا دیکھ کر اس نے نماز مختصر کی۔ جب نماز مختصر کی، فاروق اعظم نے اس کو سلام کھڑا ہو کے جواب دیا، اے مسافر کیا بات ہے؟ اس نے پہچانا نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا میں مسافر ہوں، کہیں جا رہا ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے دودھ کی حاجت ہے، تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، کچھ پیسے لے کر دودھ دو دے، مجھے دے دے، میں دودھ پی لوں گا۔ اس شخص نے کہا اے مسافر میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اور جب میں مالک نہیں ہوں تو مجھے بکری کا دودھ دو کر بیچنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بکری کا دودھ دو کر نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم نے سوچا چھوٹی چیز پہ فروخت تو نہیں ہو رہا ہے، ذرا بڑا دو، چیک کرو کہ کہیں بڑے پہ تو نہیں بک جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا دیکھو بکری کا دودھ دو لوگے، شام کو جاؤ گے تو بکری کا مالک پہچان لیا کہ تم نے دودھ نکالا ہے، ایک کام کرو ایک بکری مجھے بیچ دو، میں پوری رقم دیتا ہوں، بھوک لگی ہے ذبح کر کے کھاؤں گا تو میں بھی کھلاؤں گا، اور جب تم واپس جانا تو تمہارے بکری کا مالک پوچھے گا کہ میری بکری کیا ہوئی تو اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے کر گیا، اور جنگل میں تو یہ حادثات روزانہ ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ یہ کر لے گا کہ بھیڑیا لے گیا، اس طرح میری بھوک مٹ جائے گی، تو مالدار ہو جائے گا، قربان جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ یہ جملے سننے کے بعد اس چرواہے کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور قریب ہو کر بھی اس چرواہے نے کہا اے مسافر تو نے مجھے سلام کیا تو میں تو تجھے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ میں تو تجھے سلام کرنے کی وجہ سے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ فاروق اعظم نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کہا تو کیسا مسلمان ہے کہ تو کہتا ہے بکری مجھے بیچ دے اور جا کر کے جھوٹ بول دینا کہ چرواہا لے گیا اور وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، ارے وہ بکری کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ جھوٹ بول کر بکریوں کے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں یا جھوٹ بول کر میں اپنے مالک کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں؟ فاروق اعظم نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا تم جیسے جوان جب تک کہ اسلام میں موجود رہیں گے مسلمانوں کو کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کبھی زوال نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کیا آج ایسے جوان ہے ہمارے سمجھ؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ آج تقویٰ کہاں ہے؟ آج ہر بندہ رونا ہو رہا ہے، مسلمان زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ تقوی کی طرف آؤ، جو تقویٰ خدا تک پہنچاتا ہے، کیا وہ تقویٰ دنیا کی مال و دولت سے مالا مال نہیں کر سکتا؟ اب آئیے اس تقوی کی رعنائیاں اگر دیکھنا ہے تو اپنی صدی میں حضور تاج الشریعہ کا چہرہ اپنی جگہ، ان کا علم اپنی جگہ، ان کا فخر ازہر ہونا اپنی جگہ،
اعلیٰ حضرت کی اولاد میں ہونا اپنی جگہ، مفتی اعظم کا نواسا ہونا اپنی جگہ، حجت الاسلام کا پوتا ہونا اپنی جگہ، مفسر اعظم کا بیٹا ہونا اپنی جگہ، یہ سب چیزیں فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اصل چیز جس نے تاج الشریعہ کو ممتاز کیا ہے وہ ان کا تقویٰ ہے، وہ ان کا تقویٰ ہے۔ انہوں نے اپنے نانا مفتی اعظم کو تقوی کی جس منزل پر دیکھا تھا ساری زندگی وہ اس پہ گامزن تھے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا یا آپ کو پتا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ٹرین میں ایک سفر کر رہے تھے، جب تک مہمان مقرر یا خطیب اپنے شہر میں نہیں آ جاتا اس وقت تک جلسے والوں کو چین نہیں ملتا۔ یہ عالم سنیوں کا عالم کہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچے، کہاں سپورٹ اور سب فون کرتے رہتے ہیں کہاں تک پہنچے، کہاں ویسے ہی وہ کسی نے فون کیا، حضرت اس وقت تو فون اٹھاتے بھی تھے، بات بھی کرتے رہتے، فون کیا حضرت کہاں تک پہنچے، فرمایا ایک اسٹیشن سے ٹرین نکل چکی ہے اور دوسرے اسٹیشن پہ ٹرین پہنچنے والی ہے، اس وقت میں جنگل میں چل رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک پہنچا، اگر میں کہہ دوں کہ کہاں تک پہنچا اور وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور یہ جھوٹ ہوگا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں۔ یہ تقویٰ تھا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کہتے ہیں اتنے لوگ آ گئے، ہم کہتے ہیں بغیر کشش کے کوئی نہیں آتا، یہ دل میں خشیت ربانی اور عشق مصطفیٰ کی کشش تھی کہ انہوں نے حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے حق صرف جلسوں میں نہیں کہا بلکہ وہ ٹرین میں بھی حق کہتے تھے، وہ محفلوں میں بھی حق کہتے تھے۔ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹی سی ٹکٹ چیک کرنے آئے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ٹی سی آئے تو اس سے میٹھی بات کرے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ جھکا ٹکٹ کہہ کر تاج الشریعہ نے اس کے گلے کے اندر جو ٹائی بندھی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا، اس لیے کہ ٹی سی کے گلے میں ٹائی ہوتی ہے، اصل میں ان کا فتویٰ تھا کہ ٹائی پہننا حرام ہے، ٹائی پہننا جائز نہیں، ٹائی پہننا حرام ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ اچھا میں سوچتا رہتا تھا ان کی حیات میں بھی انہوں نے پکڑا کیوں تھا، اتنے پڑھے لکھے آدمی کو پکڑ لیا، اتار، اچھا مخصوص لہجہ تھا ان کا، جب خلاف شریعت پہ کام دیکھتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور آواز کے اندر کافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک روب عطا فرمایا تھا، تو وہ جب کوئی جملہ کہتے تھے غصے میں تو کلیجہ کبھی کانپ جاتا، اتار، یوں اتار، اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اتار دو ہاتھ سے پکڑ کے۔ تو میں پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ پہلا درجہ ایمان کی بڑی بلندی کا حضور نے یہ بیان کیا ہے، جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھو تو پہلے اس کو طاقت سے روکنے، طاقت سے روکنے کے بعد پھر دوسرا درجہ ہے، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو تیسرا درجہ ہے دل میں برا جاننا۔ اب تو لوگ دل میں برا بھی نہیں جانتے، پتہ نہیں ایمان کرتے اللہ ماشاءاللہ، جو لوگ کسی برائی کو دیکھ کے دل میں برا جانتے ہیں یہ ان کے کمزور ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، وہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں جو برا جانتے ہیں، جو برا بھی نہیں جانتے ان کا کیا حال ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو روکو طاقت سے، نہیں طاقت سے تو زبان سے روکو، اور تاج الشریعہ نے طاقت کیسے تائی پڑی، اعلیٰ درجے پر تھے نا، اتار۔ کہتے ہیں کہ اگر تلخ بات اللہ کے لیے کہی جائے تو بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور میٹھی باتیں اپنے مفاد کے لیے کہی جائے تو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے نا۔ حق کا اللہ کے لیے کہا، نیت اچھی تھی، اتار، اس نے کہا کیوں بھائی یہ حرام ہے، اس نے ہنس کے کہا، ٹی سی تھا، اللہ کے لیے بات کی جائے، اس نے ہنس کے کہا، اس نے کہا بابا جی میں ہندو ہوں، اب ہندو کے لیے حلال حرام کا کیا مسئلہ، وہ تو عیسائیوں کی علامت کی مذہب، تو اس نے کہا بابا جی میں ہندو ہوں، قربان جائے، کیا انداز ہے، کہا اگر تو ہندو ہے تو یہ تیرے مذہب کے بھی خلاف ہے، یہ تیرے مذہب کے بھی خلاف ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کی مذہبی علامت ہے، لیکن قربان جائے کہنے کا کیا انداز تھا، دل موہ لینے کا کیا انداز تھا، بلکہ دل چھیننے کا کیا دل برانہ انداز تھا کہ اس نے اسی وقت ٹائپ اٹھا۔ ہم کہتے ہیں 1.5 2 گھنٹوں کی تقریر میں نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان سن کے جاتے ہیں، تقریر تو اچھی تھی لیکن ٹائم نہیں ملا نماز کے لیے، ایک کیا جملہ کہہ دیا کہ کافی بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، ایک بات کریں اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو معلومات فرمائے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔